محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی مومن وہ ہے جو ہر چیز سے زیادہ، مخلوق کی ہر چیز سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرے، لیکن اللہ سے پیار یہ سرکار سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، ذہن میں رکھنا۔ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ پیار اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ اور سرکار سے پیار کیوں کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے پیار کرتے ہو تو جب تک میرے محبوب سے پیار نہیں کرو گے، جب تک میرے محبوب کے مرید نہیں بنو گے، میں بھی تم سے راضی نہیں ہوں۔ اچھا خیر، اب سرکار سے پیار ہے سب سے زیادہ، اب پیار کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ محبوب کا ادب بھی کرے، محبوب کی تعظیم بھی کرے۔ محبوب کا ادب کتنا کرنا ہے، محبوب کی تعظیم کتنی کرنی ہے، اللہ نے خود بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ نے صحابہ کو کہا خبردار، میرے محبوب سے جب باتیں کرنے لگو تو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، خبردار آواز اونچی نہ ہو۔ اگر آواز اونچی ہو گئی تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تمہاری ساری نیکیوں کا کباڑا ہو جائے گا، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے ایمان کی کھیتی کب لٹ گئی۔ ذرا سی بات کرو گے میں ایمان کے دائرے سے نام کاٹ کے کافروں کی لسٹ کے اندر لکھ دوں گا۔ سرکار کا ادب اتنا ضروری ہے کہ ذرا سی آواز اونچی کی نہیں، بیڑا غرق ہوا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ کرے تیری مدد، اللہ خوب کرے تیری مدد۔ ایک آدمی، آپ میری عزت کرتے ہو، میرا احترام کرتے ہو، ایک آدمی جو میں نے جی استاد جی تھوڑا بڑا پیار ہے، میں تھوڑا بڑا ادب کرتا ہوں، ایک آدمی آئے مجھ سے لڑنا شروع کر دے، یہاں سے پکڑ لے اور آپ چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے، تو بتاؤ آپ نے میرا ادب کیا؟ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ جناب انہوں پھڑ کے لمحہ بال، ٹھیک ہے، یہ تو میرا ادب ہے نا، اور اللہ کے محبوب کا ادب کیا ہے؟ اگر کوئی سرکار کی شان میں بک بک کرے تو اب ادب کا تقاضا کیا ہے خود بولو۔
بڑی آج کل بک بک ہو رہی ہے، نہیں جی یہ قانون بڑا سخت ہے قتل کرنا کسی کو. اس نے ذرا سی زبان ہی لائی ہے نا. بولو یہ جو جج ہیں عدالتوں کے، یہ بعض اوقات وکیل یا کوئی اور بندہ ان کے سامنے زبان ہلا دے، سخت لفظ کہہ دے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ توہین عدالت، پکڑ لو اسے سزا دے دو. ان ججوں کی توہین کرنے پر سزا ہے. صدر کی توہین کر دے کوئی، اس صدر کی توہین، عہدہ جو ہے آصف زرداری کی بات نہیں، صدر کی توہین کرے کوئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی بھی سزا ہے، بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے. تم نے ایک عہدے کی توہین کی ہے، عہدے کی توہین کی ہے، چلو اندر. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں چھوٹا تھا، اتنا خیر چھوٹا بھی نہیں تھا، عمر ہوگی میری اس وقت کوئی سن 76 کی بات ہے، 54 کی پیدائش ہے. کتنے سال؟ 22-23 سال کا. غلام محمد آباد میں جلسہ تھا اور اس جلسے میں تشریف فرما تھے قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ الازہری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ امجدیہ کراچی. اس وقت وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے. نورانی صاحب بھی قومی اسمبلی میں تھے، وہ بھی قومی اسمبلی میں تھے. میں اس وقت جمعیت علماء پاکستان شہر لیل پور کا صدر تھا. بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے اور ہم لوگ بھٹو صاحب کے خلاف بڑی تقریریں کرتے تھے. بڑا اس وقت جوش اور جذبہ ہوتا تھا. لوگ مجھے کہتے تھے مولوی شرلی، ٹھیک ہے، دبلا پتلا جسم اور سائیکل پر گھومتے رہنا. تو نورانی صاحب سے پہلے میں نے تقریر کی، علامہ اظہری صاحب سے پہلے. میں نے کہا اے لوگ تم شکایت کرتے ہو ہمیں آٹا نہیں ملتا. اس وقت راشن کارڈ ہوتے تھے نا، پرانے بزرگوں کو پتہ ہے، نئی نسل میں تو نہیں پتہ نا، ڈیپو ہوتے تھے. تم شکایت کرتے ہو ہمیں چینی نہیں ملتی. تم شکایت کرتے ہو کہ غلام محمد آباد کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، بارش ہو جائے 2 مہینے تک پانی نہیں نکلتا. تمہاری سب شکایتیں ٹھیک ہیں، لیکن تم نے کبھی سوچا کہ یہ وطن عزیز پاکستان بھی تم سے ایک شکایت کرتا ہے، اور یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ میرے اس مقدس جسم کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ کس نے 2 ٹکڑے کیے؟ تو اے میرے وطن عزیز پاکستان میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ تیرے اس مقدس جسم کے 2 ٹکڑے اس ملک کے ظالم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کیے. جذبات میں تقریر. نورانی صاحب ماشاءاللہ واہ 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 ماشاءاللہ بڑی داد دے رہے تھے. اور وہ ہمارے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، یہ پتہ کون ہے؟ ہمارے محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استادوں کے بیٹے. بہت اونچی چیز. اور وہ مجھے گھوم کے دیکھ رہے تھے یہ کیا تقریر کر رہا ہے. خیر لوگوں نے بھی بڑے نعرے وارے لگائے. نورانی صاحب نے بڑی داد دی، اظہری صاحب بھی بڑی تقریر کی. نورانی صاحب تو پھر نورانی صاحب تھے. اور میں بڑا خوش کہ بھئی آج میں بڑی تقریر کی تھی. جب گاڑی میں بیٹھے واپس آنے کے لیے تو علامہ اظہری صاحب نے ارے بغلول، استاد تھے نا بغلول، مجھے بغلول عقل ہے کہ نہیں، کیا تقریر کری تم نے؟ میں نے تو زمین سے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے اتنی اعلیٰ تقریر کی. نورانی صاحب نے داد دی اور اظہری صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا ہکا بکا پریشان. کیا تقریر کی، عقل ہے کہ نہیں کوئی؟ نورانی صاحب بڑے سمجھدار تھے. ہاں حضرت ماشاءاللہ تقریر تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، لیکن دعا فرمائیے اس تقریر پر مقدمہ نہ بنے. کیوں؟ اگر اس تقریر پر مقدمہ بنا تو کم از کم بغاوت کا بنے گا. دعا کیجئے مقدمہ نہ بنے. دیکھیے اگر آپ نے اس بات کو کہنا ہی تھا
تو یہ ہرگز نہ کہتی اس ملک کے ظالم وزیر اعظم نے کیے 2 ٹکڑے. آپ کو چاہیے تھا یوں کہتے کہ اس ملک کے 2 ٹکڑے اس گنجے نے کیے. ڈھونڈو اب گنجے کو. ہم نے گنجے کو کہا ہے, وزیر اعظم کو تو نہیں کہا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک عہدہ ہے وزیر اعظم کا, صدر کا عہدہ, اس کی توہین کر دی جائے تو مقدمہ ہے, سزا ہے. عدالتوں کی توہین کی جائے تو سزا ہے. اور سب سے بڑی عدالت اس کائنات میں میرے مصطفیٰ کی عدالت ہے. اللہ اے سپاہی اللہ دی قسمیں مان نہیں دے. اچھی طرح یاد ہے وہ گاڑی تھی میری, ایک دن ٹیلی فون آیا ہو جی, وہ ڈرائیور صاحب نے پولیس پھڑ کے لے گئی. ہماری جو ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ یہ بھی پہلے اگ دی ناڑ سی, انہوں نے ماشاءاللہ کافی پانی پا کے ٹھنڈا کر لیا. وہ کیا ہوا جی, پکڑ کے لے گئے, جلدی کرو جی. خیر میں وہاں پہنچا تھانہ جنگ بازار, اس وقت میں چلا جایا کرتا تھا. تو پولیس والے بڑے گرم شرم, وہ پڑھتے بھی یہیں تھے جمعان کے. مجھے دیکھ کے انہوں نے حیا تو کافی کی. کہیں گے تو ڈرائیور نے کی کیا ہوا. ایک ایس آئی صاحب تھے, انہوں نے دروازہ کھول کے, تو گاڑی کتنے کھڑی کی تھی. وردی میں نہیں تھا نا وہ ایس آئی. تو شاہ صاحب یہ اگدی ناڑے نہ باہر نکلے, ایک کھڑکائی ہوئی. انہیں کہ اچھا تو میں ایس آئی دی تو ان کی تھی. لو جی انہاں شاہ صاحب نے لمحہ پا کے چنگا مانجیا, پھر پھڑ کے اندر بھی لے گئے. یعنی ایس آئی کی توہین کر دی جائے وہ قابل معافی نہیں, جج کی توہین کر دی جائے وہ قابل معافی نہیں, اور جو میرے مصطفیٰ کو گالی بکے گا خدا کی قسم ہے وہ بھی قابل معافی نہیں. سزا کتنی, جتنا جس کا سٹیٹس ہے اتنی گستاخی کی سزا, اور میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے سٹیٹس کائنات میں کسی مخلوق کا ہے ہی نہیں. اور پھر سزا کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھو. ایک منافق اور ایک یہودی کا ہو گیا آپس میں جھگڑا. منافق اور یہودی دونوں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ تو کر دیجئے. سرکار نے دونوں کی بات سنی اور دونوں کی بات